یہ وظیفہ جس کسی نے پڑھا اس کے مقدر میں غیب سے رزق اور دولت لکھ دی جاتی ہے۔ جس گھر میں یہ عمل کیا جاتا ہے وہاں ہر فرد خوشحال اور کامیاب ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو نماز فجر کے بعد کا ایک خاص وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جسے آپ نے نماز فجر کے فوراً بعد پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو فوری مالی ضرورت درپیش ہے یا کوئی ایسی حاجت ہے جو سالوں سے پوری نہیں ہو رہی تو اس وظیفے کو ضرور اپنائیں۔ یہ خاص عمل جب کسی گھر میں کیا جاتا ہے تو وہاں کے تمام افراد اپنی مرادوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس وظیفے کے بے شمار فوائد ہیں۔ آپ کو کسی جعلی پیر یا فقیروں کے پاس جانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، نہ ہی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی حاجت ہے۔ اپنے گھر میں بیٹھ کر جب بھی مالی پریشانی آئے یا کوئی مشکل وقت درپیش ہو، نماز فجر کے بعد اپنے رب کے حضور ہاتھ پھیلائیں، وہ تمام مسائل کا حل عطا فرمائے گا۔ آج میں آپ کو ایک ایسا راز دینے جا رہا ہوں جو صدیوں سے کامیابی کا ذریعہ بنتا آ رہا ہے۔ جو بھی یہ وظیفہ اخلاص کے ساتھ پڑھے گا وہ خود اس کی تاثیر کا مشاہدہ کرے گا۔ جیسے ہی آپ اس وظیفے کو اپنائیں گے آپ کے گھر کی تمام تنگ دستیاں، پریشانیاں اور رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ جب کوئی خاص وظیفہ کسی خاص مقصد کے لیے عاجزی اور توکل کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو اس کی قبولیت یقینی ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالی، اللہ عز و جل کے کرشمے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو وہ نماز فجر کے بعد اس خاص عمل کو اپنائے۔ یہ وظیفہ ہر مکتبہ فکر کے افراد کے لیے کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ جو بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں اور مایوسی کا شکار ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ کسی جعلی پیروں کے دھوکے میں نہ آئیں بلکہ اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھیں۔ جو رشتہ دار آپ کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے وہی خود چل کر آپ کے قدموں میں آئیں گے اور غیب سے نیک رشتے آپ کے دروازے پر پہنچیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ بے شمار لوگ روزگار کی کمی سے پریشان ہیں، انہیں بہترین مواقع مل جائیں گے۔ تو آئیے ناظرین اب جان لیتے ہیں کہ اس وظیفے کو کیسے پڑھنا ہے اور کن باتوں کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں تاکہ آپ کو ایسے مزید مستند اور آزمودہ وظائف ملتے رہیں۔ عمل کا طریقہ۔ ناظرین، عمل کا طریقہ جیسے آپ کے گوش گزار کیا جائے آپ نے ویسے ہی کرنا ہے۔ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اگر آپ رزق کی کمی، کاروباری پریشانی یا کسی اور مشکل میں مبتلا ہیں تو اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں
اور وظیفے کا آغاز کریں۔ تصور کریں کہ آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب بیٹھ کر یہ وظیفہ ادا کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا وظیفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا ہے۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے 99 ناموں میں سب سے طاقتور نام کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نام اپنی فضیلت میں بے حد برکت والا ہے، البتہ یا حیو یا قیوم ایک ایسا اسم اعظم ہے جو فوری طور پر حاجتوں کو پورا کرتا ہے۔ آج کے دور میں ہر کوئی جلد کامیابی اور حاجات کی تکمیل چاہتا ہے۔ اگر آپ کسی بیماری سے جلد شفا، کاروبار میں ترقی یا پسندیدہ رشتوں کے خواہاں ہیں تو یا حیو یا قیوم کا یہ وظیفہ بہترین ہے۔ وظیفے کا طریقہ کار، یا حیو یا قیوم 11 مرتبہ پڑھیے اور یقین رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی مراد پوری کرے گا۔ جب آپ یہ الفاظ 11 بار دہراتے ہیں تو اللہ تعالی کے رحمت کے دروازے مکمل طور پر کھل جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا وظیفہ سورۃ الکوثر کا ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان و حمید کی سب سے چھوٹی مگر طاقتور سورہ مبارکہ ہے، جو کسی بھی ناممکن حاجت کو ممکن بنا دیتی ہے۔ اگر کوئی شخص ہر کام میں ناکامی محسوس کر رہا ہو اور اس کے معاملات بگڑ رہے ہوں تو وہ یہ عمل کرے، انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اس کا بھی طریقہ کار درج ذیل ہے۔ سورۃ الکوثر کو 41 مرتبہ پڑھیں، چاہے انگلیوں پر شمار کریں یا تسبیح کے دانوں پر۔ جب کوئی شخص 41 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر رب کریم سے رزق، دولت اور کامیابی مانگتا ہے تو غیب سے فرشتے آسمانوں اور زمین کی برکتیں لے کر اس کے قدموں میں رکھتے ہیں۔ بڑا ہی بدقسمت ہے وہ شخص جو فجر کے وقت سوتا رہے، نہ نماز پڑھے اور نہ ہی یہ عمل کرے۔ جو بندہ حقیقی کامیابی چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ ہر کسی کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوتی۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے اور انہی کے نصیب میں لکھ دی جاتی ہے۔ تیسرے اور آخری مرحلے میں آپ نے سورۃ الفاتحہ کو دھیان اور یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کا ورد کامیابی، ہدایت اور برکت کے لیے انتہائی مؤثر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ عمل ہر حاجت، ہر رکاوٹ اور ہر مشکل کے حل کے لیے آزمودہ اور مستند ہے۔ آپ اسے اپنا کر اپنی زندگی میں حیرت انگیز تبدیلی دیکھیں گے اور ہمیں دعائیں دیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ وظائف خالص اللہ کی رضا اور یقین کے ساتھ کیے جائیں۔ ہر دعا کی قبولیت اللہ تبارک و تعالی کی حکمت کے مطابق ہوتی ہے، اس لیے صبر اور استقامت کے ساتھ ان اعمال کو جاری رکھیں۔